حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا انتہائی میٹھی ہے۔ میٹھی چیز ہر انسان کو لذیذ ہوا کرتی ہے، جی چاہتا ہے اسے کھانے کا، اسے استعمال کرنے کا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب وہ مٹھائی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے وہ مضر ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کی مثال بھی ہے کہ یہ ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے، لیکن اگر حد سے تجاوز کر لیتا ہے اس کو استعمال کرنے میں تو یہ پھر اس کے لیے مضر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری مثال دی ہے، ارشاد فرمایا خضرۃ، یہ دنیا سرسبز ہے، شاداب ہے۔ سرسبز اور شاداب کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا ہے کہ جس طرح سے آپ سبزیوں کو دیکھتے ہو، اصل میں لفظ خضر عربی زبان میں سبزیوں کو کہا جاتا ہے، تو جس طرح سے آپ سبزیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تر و تازہ ہوتی ہیں لیکن بہت جلد اس میں زوال آ جاتا ہے، 2-4 دن کے بعد وہ سبزی خراب ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، فرمایا اسی طرح سے اس دنیا کی بے ثباتی ہے، اس میں قرار نہیں ہے، اس میں استقلال نہیں ہے۔ دیکھنے میں سرسبز ہے، دیکھنے میں خوشنما ہے، دیکھنے میں بہت عمدہ اور بہترین ہے، لیکن چند وقت کے لیے ہے، انتہائی عارضی وقت کے لیے ہے، اور کچھ وقت کے بعد اس کی رونق بالکل بے جان ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال اس طرح سے دی، ارشاد فرمایا کہ ایک بڑھیا کی طرح ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اور جس کے دانت بھی گرے ہوئے ہوں، اور جس کے منہ پر جھریاں پڑ گئی ہوں، اور جو انتہائی اندر سے گندی میلی کچیلی ہو، لیکن اوپر اس نے ملمع سازی کی ہوئی ہو، انتہائی منقش اور خوبصورت لباس اس نے اوپر سے پہنا ہوا ہو، اندر سے انتہائی غلاظت ہے، انتہائی بدبودار ہے، انتہائی گندگی ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے اس کی مثال یوں دی ہے، جس طرح سے سانپ کو انسان دیکھتا ہے تو اوپر سے بڑا خوشنما لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آدمی اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس نے تو ڈھنسنا ہے، اس نے اپنا کارنامہ انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال بھی ہے، جب انسان اس کے اندر گھستا ہے تو پھر یہ انسان کو ضرور ڈھستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، کسی اور کے پاس چلی جا، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ فَإِنِّي طَلَّقْتُكِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، تجھے تو میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میرے پاس مت آنا، جاؤ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ تھے، آپ علیہ السلام سے فیض یاب ہونے والے لوگ تھے، وہ دنیا سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ دنیا کی کون سی چیز ہے جس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے؟ مال، جاہ، عہدہ، مال، عزت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے تلاش کرنے میں جب انسان اللہ پاک کے حکموں کو چھوڑتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دنیا میں گرفتار ہو گیا۔ مال کی تلاش میں ایسا لگ جائے کہ اللہ پاک کے حکموں کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے، سمجھ لو کہ یہ دنیا کا گرفتار ہے، دنیا نے اسے گرفتار کر لیا، اپنے جال میں اسے پھنسا لیا ہے۔ اسی طرح سے عزت کا متلاشی اس طرح سے ہو دنیا کی عزت کا کہ اپنی جو ہے وہ ایمان کو نہ دیکھے اور اللہ اور اس کے رسول کو احکامات کو نہ دیکھے، تو سمجھ لو کہ یہ انسان دنیا کا گرفتار ہو گیا ہے، دنیا نے اسے پابند کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، اب یہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ دوسری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس تو ایک دنیا سے بچتے رہنا، اور دوسرا جو فتنہ تمہیں بتا رہا ہوں، اتقوا النساء، عورتوں سے بچتے رہنا، عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان دونوں چیزوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، دنیا کو اور عورت کو، اس لیے کہ کائنات میں بیشتر جو فسادات ہوتے ہیں ان فسادات کی جڑیں اور بنیادیں یہی 2 چیزیں ہیں، اور عام طور پر جو فسادات جو زیادہ ہوتے ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا۔
اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اسے راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ پاک سے پوچھا کہ دنیا میں جاؤں گا اور اللہ تو نے مجھے مہلت تو دی ہے، میں قیامت تک تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا اچھا تو گمراہ کر لے، میری ذات اور میری عزت کی قسم کہ جب تک ان کی روح میں، ان کے جان میں روح موجود ہے اس وقت تک میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ تو گمراہ کرتا رہے گا، میری طرف رجوع کریں گے، میں توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ میں نے مرتے دم تک ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا تیرا دنیا کے اندر جو جال ہے وہ انسانوں کو ورغلانے کا اور گمراہ کرنے کا وہ عورت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہوا کرتی ہیں، وہ عورتوں کے ذریعے سے انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، انسان کا ایمان برباد کرتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا وہ عورتوں کا فتنہ پیدا ہوا تھا کہ عورتوں کی وجہ سے آپس میں اختلافات، لڑائیاں پیدا ہو گئیں، عورتوں کی وجہ سے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر امت کے اندر فتنے آنے لگ گئے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک تعالی نے عورت کی جو ساخت بنائی ہے، عورت کو جو عقل دیا ہے، وہ ساخت میں، وہ عقل میں، وہ ہر اعتبار سے مرد سے بہرحال کمزور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، کہ ان کا دین بھی کمزور ہے اور ان کا عقل بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو عقل کی کمزوری کی بنیاد پر ناتجربہ کار ہوتی ہیں، دین کی کمزوری کی بنیاد پر گناہ کی طرف جلدی میلان اختیار کرتی ہیں، ناجائز مطالبات کی بنیاد پر شوہر بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کی کمائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی گھر کے اندر ناجائز مطالبات کرے گی اور وہ کفایت شعاری سے کام نہیں لے گی تو جو کفایت والی آمدنی ہے اگر وہ کافی نہیں ہوگی اس کی خواہشات کے لیے تو شوہر پھر ناجائز راستے اختیار کرے گا اور وہ حرام طریقے سے مال کما کے لے آئے گا۔ شوہر کا دین بھی اس نے برباد کر دیا، اپنا دین بھی برباد کر دیا، اور یہ حرام کا کمایا ہوا پیسہ جو کھائے گا اس کا دین بھی برباد ہو جائے گا، اولادوں کا دین بھی، نسلوں کا دین برباد ہو جائے گا، نسلوں کی نسلیں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بچ کے رہنا۔ اس لیے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن ہیں۔ ان کو سجن نہ سمجھنا۔ کیا مطلب ہے دشمنی کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمہیں گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ناجائز کام کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو سمجھ لینا یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے ساتھ پھر محبت نہیں رکھنے والے ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر پڑھ کر تم اللہ کو، محسن حقیقی کو نہ بھول بیٹھنا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا ہے وہ عورتوں کا فتنہ آیا ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔